آپ میلسی خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد سید اسد عباس شمسی صاحب اور ان کے بعد منتظر مہدی صاحب آف ملتان۔ اتنا سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نار تکبیر۔ اللہ اکبر سنے کافی احباب تشریف فرما ہے۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، پر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بلند سے بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزت دار عزادار تشریف فرما ہے اور یقیناً ہر بندے کو صلوات آتی ہے 14 کی ذات پر، احسان والی نہیں ایمان والی، بلند سے بلند صلوات کی تلاوت فرما۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعداء ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جن احباب کے اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ اور شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ جناب سیدہ کے احسانات کا جتنا مقروض ہے اتنی بلند سے بلند صلوات کی تلاوت کریں۔ سب سے پہلے دعا گو کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزت دار بانیان سادات عظام کا پرخلوص صف ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔
علماء و ذاکرین کی حاضری، مجھ حقیر کی یہ نوکری، کریم اللہ عبادت میں شمار فرما، کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ تمام حاضرین محفل، تمام عزاداروں کے رزق، جان، مال، عزت، وقت میں مزید اضافہ فرما، کریم اللہ عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما، ذکر پاک کا صدقہ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، علیم بذات صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں، سرکار شہنشاہ دو جہاں کا صدقہ کریم اللہ جلد سے جلد نمازی، عزادار، ماتم، فرزند وارث عطا فرما، مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، امام کی زیارت کے قابل بنا، اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہداء ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے ایک بلند سے بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کی عزت دار عزادار تشریف فرما ہے، جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز قبلہ کعبہ، فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ سادات کی حویلی ہے اور دعا لینے کی خاطر آپ کا نوکر اس وقت حاضر خدمت ہے، بس آپ کی توجہ رہے گی تو پھر لطف آئے گا۔ سادات شمسی صاحب، بابا جی، ممتاز شاہ جی، سارے صرف دعا لینے کے لیے چند لمحے آپ کے نوکری کرنی ہے۔ دہشت گردی کے اس خطرناک ماحول میں بات شروع ہو کے وقت آئے کرنا مقصد نہیں، مہنگائی کے اس عروج میں، وائرس کے ان دنوں میں، پابندیوں کے باوجود مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بابا جی آج ہم تھوڑی سی مدد کیجئے گا، مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے بابا جی، جو بزرگ ہیں دعا فرمائیں گے، جوان ساتھ دیں گے۔ مجلس حسین ابن علی کا ہونا مہنگائی کے اس عروج میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، بابا ممتاز شاہ جی، مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں۔ تو سوال کا افتخار حسین نے برسر ممبر سادات کی حویلی میں چونیا کی سرزمین پہ چیلنج کر کے کہا کہ مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں، ہم بے وارث نہیں، ہم بے وارث نہیں تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ مجھے حسین کے ممبر کے تقدس کی قسم، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ زندہ باد علی کا شیعہ، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے خیرات کے خاطر، ہاتھ اٹھے چاہیے، اللہ اکبر۔ آپ جی سر سلامت رہیں بابا جی۔ ہے نا توجہ سر؟ بھائی ابھی جناب سید آقا تذکرہ کر رہے تھے، نہ جانے اپنی طرف سے کیا پڑھتا ہوں، لیکن بات آ گئی تو وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کی تو اس بی بی کی عظمت کہ جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ایمان کے کل درجے ہیں 10، کتنے؟ سارے بولیں گے لطف آئے گا بابا جی، 10، اور 10 کے 10 حضرت سلمان کے پاس، اللہ اکبر۔ پچھلے سردارے سے ہاتھ اٹھاتے رہے، پتہ چلے کہ کاروان ولا میں آپ ہمارے ساتھ شریک بیٹھے۔ ایمان کے کل 10 درجے اور 10 کے 10 بھائی حضرت سلمان محمدی کے پاس۔ بابا جی 9ویں درجے پہ فائز ہے جناب ابو ذر غفاری، یہ دونوں صحابی ہیں، آپس میں گفتگو کر کے کہتے ہیں کیا جناب سلمان ابو ذر سے، 10ویں درجے والے 9ویں درجے والے ابو ذر غفاری سے، ابو ذر یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟
फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा। मुझे नहीं खबर कौन कहाँ तक प्रवास करे, लेकिन जिसके सीने में दिल है, धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, रिज़्क़ नज़र से सांस करबला से लेते हुए बंदा सर उठाए। अबू ज़र ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा क्या है? 9वें दर्जे पे फाइज है जनाब अबू ज़र गफ़ारी बाबा जी। सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सलमान सिदरतुल मुंतहा उस मकाम में आखिर को कहते हैं जहाँ जिब्राइल जैसा फरिश्ता 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी आगे ना जा सके। अगर आगे जाए तो पैदल जाने का खतरा हो, आगे जाए तो पैदल जाने का खतरा हो। जनाब सलमान फरमाते हैं, अबू ज़र तू ईमान के 9वें दर्जे पे फाइज है, मैं ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज हूँ। मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा वो मकाम में आखिर नहीं। अबू ज़र हाथ बांध के पूछते हैं, सलमान फिर आपके नजदीक सिदरतुल मुंतहा क्या है? जनाब सलमान फरमाते हैं, अबू ज़र मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा चौखटे ज़हरा है। शाबाश अली के शिया जो अज़मत सैयदा पे हाथ बुलंद हुआ है, कायनात के मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। हाथी के जो बोले रल के हैदरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा चौखटे सैयदा। अब जी वो जनाब अबू ज़र भी जानते थे, जनाब सलमान भी जानते थे, लेकिन हम भी इल्मों का इल्म बढ़ाने की खातिर जनाब अबू ज़र ने सलमान से कहा, सलमान हो सकता है 14वीं सदी होगी, हुसैन के ज़ाकिर खुतबा वाइज़ीन मनाज़िर हलाली मवाली यही बात मिंबरों से कहेंगे कि ये सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है। मानने वाले मान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोच के मरीज होते हैं, वो ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने ये कैसे कह दिया कि सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है? कोई दलील और कोई सबूत पेश कर। मुझे सादात की हुर्मत की कसम है, हजारों का इज्तिमा हो उठ के बोले जुमले कहा करना नहीं होता। मैं तो सादात शमसी सादात के हवेली से दुआ लेने के इफ्तिखार हुसैनी आपका नौकर बात करने लगा है। कोई दलील और कोई सबूत पेश कर। जनाब सलमान फरमाते, अबू ज़र दलील पूछता है, फिर लोहे दिल पे नक्श कर बच्चों को लोरी के तौर पे सुनाना। जनाब सलमान फरमाते, अबू ज़र याद रख जो तेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा है वहां पे फकत जिब्राइल रुकता है, जो मेरे नजदीक है इस चौखट पे खुद मुस्तफा रुकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ है बुलंद होना चाहिए। यहाँ पे खुद मुस्तफा चंद आयात मैंने तिलावत की है, मैंने उसी के तरफ सफर करना है। आयात का ताल्लुक है बाबा जी कसमों के साथ। आवाज ठीक पहुंच रही है? आयात का ताल्लुक सरकार कसमों के साथ, और बुजुर्गों कसम भी वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसकी कसमें पूरी खुदाई खाती है। हमने किसी बंदे को यकीन दिलाना हो, किसकी कसम खाते हैं? अल्लाह की कसम, रब की कसम, मालिक की कसम, राज़िक रज़्ज़ाक़ की कसम, अल्लाह की कसम खाते। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरी खुदाई खाती है। कसम खा के कहना क्या चाह रहा है? जाग रहा। अल्लाह कसम खा के कह रहे मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहे वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। तर्जुमा ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना अहले हदीस होता है, ना दियोबंदी होता है। जो लुगत होती है उसका कोई मजहब और फिरका नहीं होता। जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाकर तर्जुमा करवा लेना। कोई माई कलाम मेरी बात की रद्द पेश करे, अपनी शहरत ना काटो, लुत्फ़े में शक है। अल्लाह कुरान में कसम खा के कह रहे वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम। यार कुरान पढ़ने लगा हूं, जब तेरे ना खुदा के लिए वज़्ज़ुहा, मुझे सारे बोले दिन की रोशनी की कसम। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा वल्लैल इज़ा सजा, और रात की तारीकी की कसम। अब तेरे ना खुदा के लिए वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और रात की तारीकी की कसम। अल्लाह ने दो कसमें खाई, फिर एक बात की। क्या कहा? माँ वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं। मैं कुरान सुनाने लगा हूँ। मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है और ना ही कभी तन्हा
چھوڑے گا۔ آیت کب کس وقت کیسے نازل ہوئی؟ پہلی وحی اللہ نے سرکار مصطفیٰ پہ نازل کی۔ اقرا پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ پورے 6 مہینے تک اللہ نے ضمانت کے ساتھ 6 مہینے تک اللہ نے سرکار مصطفیٰ پہ دوسری وحی نازل رکھی۔ کفار مکہ نے سرکار مصطفیٰ کو بزرگوں یہ تانا دینا شروع کر دیا، محمد تیرا رب تجھے بھول چکا ہے، تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے۔ اگر تو تیرا رب جاگتے رہنا، اگر تو تیرا رب تجھے یاد رکھتا تو 6 مہینے کا وقت گزر گیا، 6 مہینے میں کوئی دوسری قرآن کی آیت اور وحی اور سورت کو نازل کرتا۔ جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہو، وہ چہرہ سرکار محمد مصطفیٰ کا چہرہ اقدس ہے۔ ہلکا سا وہ چہرہ مرجھایا، اللہ سے اپنے حبیب کے اس چہرے کا مرجھانا بالکل برداشت نہ ہوا۔ کفار مکہ کے لیے تماچا بنا تو قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا کہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ پھر اگلی آیت میں کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرے حبیب آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کی ابتدا سے بھی بہتر ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور عنقریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو سمجھ کے بولا ہے، جس کا ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے خیرات کے خاطر۔ ہاتھ پہ جو بولو ان قریب تیرا رب ہے نا سرکار، قرآن پڑھنے لگے، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تو بابا جی پھر افتخار حسین چونیا کی سرزمین پہ سادات کے سامنے، سنی شیعہ بھائیوں کے سامنے، عزیزان ماتمیوں کے سامنے یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اللہ ایک فکر وصول کیجئے گا، یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوت عطا کی، لیکن 6666 قرآن کی کسی ایک آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب تو اس بات سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد کو طہارت کی منزلت پہ فائز کیا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا، پچھلے محلے والوں کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی حجت کو خلق کیا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ آسمان کو محمد کے صدقے سے بنایا، لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ زمین کا فرش محمد کی جوتی کے صدقے سے بنایا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا مصداق بنایا، لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ سے خود کہا اگر تجھے نہ بناتا، کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تاج شفاعت محمد کے قدموں میں رکھ دیا، لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ سنی شیعہ بھائیوں سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق اکبر کی قسم، ممبر حسین سے تقدس کی قسم، میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گونگا ہو کے مر جاؤں، مر تو کلمہ نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤں۔ اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوشنودی خاتون جنت بلند سلوات۔ محمد ہے نا تو آگے چلو جناب سیدہ آگے چل۔ میں وہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اور آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، آیات کا تعلق قسموں کے ساتھ۔ اللہ ایک اور مقام پہ پھر وہی قسم کھا رہا ہے جس کی قسمیں پوری خدائی کھائی ہے۔ بابا جی سرکار پھر وہ قسم کھا کے کہہ رہے والعصر، داغنا یار خدا کے لیے، والعصر۔ بابا جی اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، پوری ضمانت کے ساتھ۔ والعصر، واو قسمیہ، الف لام اسم معرفہ، والعصر خاص عصر کی قسم۔ اللہ اکبر، جاگتے رہنا خدا کے لیے۔
والعصر خاص اصل کی قسم. اگر تو قسم کھانے والا ہوتا چونیا، حجرہ، اوکاڑا، ملتان، لاہور، قصور کے رہنے والا، ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں نمرود، یزید، گناہگاروں نے سانسیں لی ہیں. لیکن کیا کریں، قسم بے عیب کھا رہا ہے. تاگنا جولے والے تشریف فرما ہو. قسم بھاجن بے عیب کھا رہا ہے. پھر کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے. ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں ہے. کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے. سوال تو بنتے آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریاء کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو ذات توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو وحدت کی آنکھوں میں قسم کے قابل ہے، جو قدرت کی آنکھوں میں قسم کے قابل. مجھے حسین علیہ السلام کے پاکیزہ مجلس حسین کی قسم تیرے جعفر صادق مولا سے پوچھا گیا، مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکات میں دی تھی. زندہ باد علی کا شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی. ہاتھ اونچے، آپ جیے صدر سلامت ہے. اللہ اکبر. وہ نماز ہے علی کی، وہ نماز علی کی، وہ نماز بھائی اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے. چھوٹا سا واقعہ پڑھو آیات اور بھی بہت کہ سارے ہیں مسجد نبوی میں، سارے مسجد سرکار ایسے مسکراتے رہیں لطف آتا ہے. سارے ہیں مسجد نبوی میں. سائل آیا مسجد کے دروازے میں، اس نے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو بزرگوں سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں، شاباش، آپ سلامت رہیں. آپ نے میرے دل کی بات کو، اسے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا راز نشیت ہے. اس نے دیکھا سارے پڑھ رہے ہیں نماز. اس نے پہلی صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. فکریں بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، یہ محلہ تھوڑا سا ڈھیلا بیٹھا ہے. ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. اس نے دیکھا سارے پڑھ رہے ہیں نماز. پہلی صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. مجھے شاہ شمس کی عزت کی قسم کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا. تیرے نا خدا کے لیے علی بادشاہ نے بھائی کچھ نہ. اب جا اب سائل نے دوسری صدا لگائی. توجہ، دوسری صدا لگائی. کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. پھر صدات کی قسم کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے پھر بھی کچھ نہ دیا. اب جس کے لیے محنت کیا، جو بندہ رزق علی سے سانس کربلا سے لیتا ہے، وہ بندہ سارے اٹھائے ایک ایک فکرہ وصول کرے. جو بندہ سوچ کا مریض نہیں ہے، اس کے لیے استخار حسین خطاب کیا کرتے. اب سائل نے اپنے سوال کا طریقہ، انداز، صدا کا انداز بدلا. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ جو بندہ پہنچا ہے. پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. ہر بندے نے چونیہ میں اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا. علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز کانوں تک پہنچی. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ فرما رہے میں ولی، میرا محمد ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی. اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہو، افتخار حسینی کا قتل اس بندے پہ معاف ہے. جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھ لو. یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے. اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. شریعت کا دوسرا قانون ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے، جو زبان بیٹھے ہو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے. مولوی کے ساتھ پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے. نماز بھی مکمل ہے، آیت بھی اتر، علی نے دونوں کام کیے. تب کیے جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بیچا حرکت کی، واپس رکھا، بیچا حرکت کی. نماز بھی مکمل، آیت قرآن کے اتر آئی اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے
چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کہا کچھ تو رب الکعبہ، رات کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر، ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے، علی تو خود نماز، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ امیر کائنات نے خود فرمایا، دنیا والوں یاد رکھو، انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں علی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں، پریشان ہو گئے بابا جی؟ فضیلت نماز یہ ہے کہ عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آتا ہے، تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پہ، مسجد سے نکلے گا زبردستی لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے، آپ سلامت رہیں، کہ میں جی بہت بڑا نمازی ہوں۔ دیکھو علی والوں کی شان کیا ہے، جب علی والا نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتا کے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سدا سلامت رہے جو عظمت نماز پہ ہاتھ بلند ہوئے ہیں، مل کر لو ہاتھ اونچا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دیکھو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ جی نماز کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، یہ نماز کے منکر ہے۔ کون ہے منکر؟ جو بندہ، ہمارا شیعہ میں حیدر قرار کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی علی کو اللہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کے منکر ہیں۔ جو بھی ہم شیعہ نے حیدر قرار کا عقیدہ نماز کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، جو بندہ علی کو اللہ کہے، سوچے، لکھے، مانے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، جو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے خیرات کے خاطر۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اور بابا جی ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نماز کے منکر ہے، یہ نماز کے منکر ہے۔ مجھے حسین علیہ السلام کے پاکیزہ خون کی قسم ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے، وہ نماز کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نماز یہ ہے، جو بندہ نماز کا منکر ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے، جو علی کا منکر ہے خود اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر نظام میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی بولا، میزان خود علی ہے، علی نے میزان میں نہیں تولنا بابا جی، ہم نے میزان، جو ہمارا میزان ہے وہ خود علی ہے۔ اس کے لئے میں بابا جی خطبہ تلاوت کر دیتا ہوں۔ علی بادشاہ، وہ مکہ والے، مدینہ والے، کوفہ کی منبر پہ تشریف فرما ہے علی بادشاہ، اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ رجعت، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر ہے 55، ابھی چاہیے یہیں پہ میرے پاس موجود ہے۔ وہاں پر علی بادشاہ نے ساروں کو مخاطب ہو کے ایک خطبہ تلاوت فرمایا۔ بات میزان سے چلی ہے تو میزان ختم ہو گیا۔ علی بادشاہ فرمایا، دنیا والوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی صرف 13 رجب کو آیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں ان لی القرۃ بعد القرۃ والرجعۃ بعد الرجعۃ، انا صاحب الرجعۃ والقرۃ، انا صاحب الصولات والنقوات وصاحب دولات عجیبات، انا کارن من حدید عبد اللہ، انا اخو رسول اللہ، انا امین اللہ وخازنہ وعیب کسرہ ووجہ ومیزانہ وصراطہ، جاتے رہنا وصراط، انا اسماء اللہ الحسنى وامثال اللہ وآیتہ الکبریٰ
व अनल हाशिर इलल्लाह अन उसके अहल जन्नत जन्नत व अहल नार नार ज़वज अहल जन्नत जन्नत सुखरत लिसहाब अर्द वल बरक व ज़ुल वल अनवार व रियाह व बिहार व नजूम व शम्स वल कमर। थोड़े बंदे पहुंचे, मुझे पता था क्योंकि अरबी है, मैं अब तर्जुमे की तरफ सफर करता हूँ, फिर देखूंगा कौन सा बंदा कहाँ तक प्रवास करता है जिसके पास शहर विला है, वो पर खोल कर रखे इफ्तिखार हुसैनी बात करने लगा है। अली बादशाह फरमाता, तुम क्या समझते हो कि मैं अली फकत तेरा रजब को मोहम्मद का जानशीन बन के तोहफे काबा में आए? नहीं, इन्नल कर्रत बादल कर्रत व रजअत बादल रजअत अला सफ़र रजअत वल करात। अली बादशाह फरमाता, दुनिया वालों, आदम से लेकर मोहम्मद तक और मोहम्मद से लेके कायम तक हर दौर में शक्लें बदल बदल के आने वाला मैं अली हूँ। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। अल्लाह अकबर, हर दौर में अल्लाह के अजीब अजीब खजानों का मालिक मैं अली हूँ, अल्लाह का छुपा हुआ राज मैं अली हूँ, सिराते मुस्तकीम में अली हो, मीज़ान में अली हो। मुझे नहीं खबर अना कर्नन मिन हदीदना अब्दुल्लाह, लोग कहते हैं ये सारे बराबर है, भाई सारे बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि अली बादशाह फरमा रहे हो दुनिया वालों, अना कर्नन मिन हदीदना अब्दुल्लाह अना अखर रसूलुल्लाह। अली बादशाह फरमाते तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो, तुम रसूल की जूती उठाने वाले, मैं रसूल का भाई हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम रसूल है ना, तो सिरात मुस्तकीम में अली बादशाह की विलायत हर बंदे के नसीब की बात ही है ना। तो नमाज हमारे लिए, रोजा सारे बोलते हमारे लिए, एतराज होता है ना ये नमाज का तज़किरा नहीं करते, ये तबलीग नहीं करते, ये तबलीग नहीं करते, इन्होंने खुद हुसैन को मारा है, परेशान हो गए, इन्होंने खुद हुसैन को मारा है, अब ये मातम करते हैं, ये मातम इनको कत्ल हुसैन की सजा है। मैंने कहा मौलवी मुझे समझ नहीं आती, सजा मुझे मिलती है, तकलीफ तुझे होती है, तो बंदा हुसैन का मातम है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। मुल्ला मुझे समझ नहीं आती, तकलीफ हमें होती है, हम मातम हम करते हैं, तकलीफ तुझे होती है। तू जो कहता है कि शिया ने हैदर करार ने हुसैन को मारा है, अब यहाँ पे कलमे पढ़ने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है, ना तू कुरान पढ़ना मैं कुरान पढ़ता हूँ, ना तू हदीसें पढ़ना मैं हदीसें पढ़ता हूँ, ना तू कस्में उठाना मैं कस्में उठाता हूँ। ये नवाज़ रसूल का तज़किरा है, ये हुसैन बादशाह का तज़किरा है, ये जिगर गोश है बतूल का तज़किरा है, सारे मिल के करते हैं हुसैन के कातिल पे लानत। अगर मेरा चेहरा बिगड़ जाए फिर तो शियों ने मारा, तेरा बिगड़ जाए फिर किसने मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुश्किल कुछ है ना, तो ये सर मारा है। ये मातम करते, काले कपड़े पहनते ये काफिर है, ये काले कपड़े पहनते ये काफिर है, ये घोड़े को चूमते ये काफिर है, ये जंजीर जनी करते ये काफिर है, ये घोड़े को चूमते ये काफिर है, ये मातम करते ये मातम करना हराम है, जंजीर जनी करना हराम है, शबीहात निकालना हराम है, घोड़े को चूमना हराम है। मैंने कहा मौलाना साहब आपने मातम और जंजीर जनी को हराम तो कह दिया, लेकिन इतने तो साबित कर हराम कहते किसे है। फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा, जो बंदा हुसैन के अली अकबर का मातम है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। मैं अपने मजहब की वकालत में बात करने लगा हूँ, किसी के मजहब को छेड़ने नहीं लगा और अपने मजहब को छोड़ने नहीं लगा। तू जो कहते मातम हराम है, इतना साबित कर हराम कहते किसे है। मुझे मुनबर हुसैन के तकद्दुस की कसम है, हराम की दो तारीफें हैं, हराम की दो तारीफें हैं। हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए, बैठे होकर चले गए हो, पिछले सरकार हाथ उठाते रहना। हराम हर उस काम को कहते हैं बाबा जी जो छुप के किया जाए। दूसरी तरीका ये है कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। हम मजलूम का मातम छुप के तो नहीं करते, बैठे होकर चले गए हो। हम मजलूम का मातम छुप के नहीं करते, पहले इश्तिहार लगवाते हैं, फिर बैनर छपवाते हैं, फिर ऐलान करवाते हैं कि कल फुला मोहल्ले में, फुला इमाम बारगाह में, फुला मस्जिद में, फुला चौक में मजलूम का मातम होगा। इतने आज़ादार होंगे, इतने नवाखान होंगे, इतनी मातमी संगतें होंगी, इतने लंगर का इंतजाम होगा। भाई ये छुप के नहीं किया। और अगर हमारा कोई नौजवान
واپس آتی بس آخر بات جانے لگا یا علی نماز ہمارے لیے روزہ تبلیغ کی بات ہے تبلیغ لفظ قرآن میں لفظ 6666 قرآن کی آیات ہے 114 سورتیں ہیں 30 سپارے پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن میں لفظ پڑھلے یعنی تبلیغ کر ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے بابا جی ایک مرتبہ یا ایھا الرسول پڑھ لے اے رسول تبلیغ کا اب ذرا بندہ مومن کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے مولوی صاحب جب یہ تبلیغ والی آیت نازل ہوئی اس کی تعمیل میں نبیوں کے سلطان نے پہلے نماز پڑھائی یا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اللہ اکبر تھکنا نہیں خدا کے لیے علی کی ولایت تبلیغ ہے علی کی ولایت تبلیغ بابا جی علی کی ولایت نماز ہمارے لیے سارے بولے روزہ حج زکوٰۃ حقوق اللہ حقوق العباد سب ہمارے لیے لیکن حسین کی عزت کی قسم نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے حج پہ جانا چاہیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے 5 12 کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہو نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے فکریں بھی پڑھوں گا چہرے بھی دیکھوں گا خبر نہیں کون کہاں تک پرواز کرے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موانی تک جہاں تک افتخار حسینی کی آواز جا رہی ہے ایک ایک فکر وصول کیجئے نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے عباء پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے آذان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مسجد میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مجلسوں میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مسواک کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون چننے والوں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون پھر فیصلہ ہونے لگے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا پھر چہرے دیکھنا چہرہ کھل جائے تو مومن ہے بگڑ جائے تو منافق مالک علی کی عبادت کو قبول انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اور زیارتوں کا شرف حاصل ہوتا رہے گا بہت پڑھ لیا جتنا بھی پڑھا وہ آپ کی خاطر پڑھا لیکن جو اب پڑھنے لگا ہوں وہ ان پردہ داروں کی خاطر پڑھنے لگا ہوں جو 1600 میل کا سفر کر کے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آئی بیٹھی ہے اجرکم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے ہائے کر کے رونے والوں عزاداروں آپ ذاکر کو جتنے بھی آتے ہیں آپ ذاکر کو سننے کی خاطر آتے ہیں آپ خطیب عالم کو سننے کی خاطر آتے ہیں لیکن بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے
عزاداروں جو 1600 میل کا سفر کر کے بیویاں آتی ہیں وہ آپ عزاداروں کی ہائے سننے کی خاطر آتی ہے. کم از کم ہائے اتنی ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چڑھا جائے. بس غربت حسین کے 2 فکرے میں نے پڑھنے ہیں. وہ نہ جائے ہر شیعہ پہ واجب ہے کہ ہائے ضرور کرے. عزاداروں 10 محرم 61 ہجری کا دن. عزاداروں وہ دن ہے جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا. اجرکم اللہ رونے کے لیے لفظ ہی ہوتے ہیں نا. جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے وہ عالیہ بی بی کی غربت پہ ضرور ہائے کرے گا, حسین کی غربت پہ ماتم کرے گا. 10 محرم 61 ہجری کا دن. رونے والے بابا جی وہ دن ہے جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا اور حسین کی نماز پہ ختم ہو گیا. جس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی, میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں. رونے والے 10 محرم 61 ہجری کا دن بابا جی کبھی نہ روئے. وہ دن ہے جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا. اجرکم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ہائے کر کے رونے والوں عزاداروں تیرا 12واں امام پردہ غیبت میں حسین کی غربت پہ روتے ہوئے فرماتے ہیں الذی جسمہ عریانا, وہ غریب کے جس کے بدن پہ کفن نہیں تھا. اجرکم اللہ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. ہائے کر کے رونے والوں وہ بدنہ شہقان, اور وہ غریب کے جس کے جسم گوشت گھوڑوں کے سموں کے تلے پھنستا چلا گیا. ایک کالے بھڑکے والی بی بی ہے جو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے رو رو کے کہتی ہے وہ تمہارے سموں میں میرا بیٹا حسین پھنس گیا ہے. اجرکم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزاداروں آج ہم 14 محرم کو ماتم نہ کرتے, ہم نہ روتے اگر 10 محرم کے بعد والا ظلم نہ ہوا ہوتا. اور رونے والوں ذبح کرنے کے بعد بھی یہ بابا جی حرامی آرام سے نہیں بیٹھے. جو سادات ہونا تمہاری کنیز کا بیٹا ہو دل دکھ للہ مجھے معاف کرنا, میں روایت پہ پردہ ڈال نہیں سکتا. عزاداران امام مظلوم کربلا ہر بندہ جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ حسین کی غربت پہ سر پہ ہاتھ ضرور مارے. عزاداران امام مظلوم کربلا ذبح کرنے کے بعد حرامی آرام سے نہیں بیٹھے. ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی ابا کو لوٹا. اجرکم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. کسی نے حسین کی ابا کو لوٹا, کسی نے حسین کا امامہ لوٹا. اور رونے والے روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق کا نہیں ہوتا. ایک بغیرت یہ آگے بڑھا, اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا. رونے والا یہ ظالم انگوٹھی اتارتا تھا, عزاداروں انگوٹھی نہیں اترتی تھی. انگوٹھی جب بابا جی نہیں اتری نا, حرامی تو پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا. دوسرے پتھر سے اس ظالم نے خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا. وہ بہن لاش پہ آ کے بہن کر کے کہتی رہی این الراسوں کا یا اخی, این لباسوں کا یا اخی, این خاتموں کا یا اخی. میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا, تیرا لباس کون لے گیا, تیری 5ویں انگلی کون لے گیا. رونے والوں بی بی نے 3 بین کیے, بھائی نے بس ایک جواب دیا. کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی این رضا کے یوم لینا. اے بہن پہلے تو بتا تیری چادر کو. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.